محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، بخل ڈالا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ یہ حدیث بخاری مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اس صورت میں قیامت کا قریب ہونا مراد ہوگا، یا اس جملے سے مراد زمانے والوں میں سے بعض کا بعض کے ساتھ برائی اور بدی کے تعلق سے قریب ہونا ہے، یعنی اس زمانے میں جو برے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب اور نزدیک آ جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ خود زمانے کے اجزاء بدی اور برائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوں گے، یعنی ایک زمانہ برائی اور بدی کا ماحول لیے ہوئے آئے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ بھی اسی طرح آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حکومتیں دیر پا نہیں ہوں گی اور مختلف انقلابات اور عوامل بہت مختصر عرصے میں حکومتوں کو بدلتے رہیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا کہ آخر میں جو زمانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جملہ دراصل گناہوں کے سبب زمانے سے برکت کے ختم ہو جانے سے کنایا ہے، یعنی آخر زمانے میں جب کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دین و شریعت کے تقاضوں اور خدا و آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو کر عیش و عشرت اور راحت و غفلت میں پڑ جائیں گے، تو زمانے میں سے برکت نکل جائے گی اور اس کے شب و روز کی گردش اتنی تیز اور دن رات کی مدت اتنی مختصر محسوس ہونے لگے گی کہ سالوں پہلے گزرا ہوا کوئی واقعہ کل کی بات معلوم ہوگا، اور ہر کوئی وقت کی کمی کا شکوہ سنج نظر آئے گا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانے میں وقت اس طرح جلدی گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا۔ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مخلص بعمل اور حقیقی علم کے حامل علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور اس طرح حقیقی علم مفقود ہو جائے گا۔ نیز مختلف علمی فتنوں کا اندھیرا اس طرح پھیل جائے گا کہ علماء سوء کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگا، اور ہر طرف ایسا محسوس ہوگا جیسے علم کا چراغ گل ہو گیا ہے اور جہالت و نادانی کی تاریکی طاری ہو گئی ہے۔ بخل ڈالا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں لوگوں میں بخل کی خصلت نہایت پختہ ہو جائے گی، اور یہ چیز یعنی بخل کی برائی ایک عام وبا کی طرح پھیل جائے گی۔ نیز لوگ اس بخل کے یہاں تک تابع ہو جائیں گے کہ صنعت و حرفت والے اپنی صنعتی اشیاء کو بنانے اور پیدا کرنے میں بخل و تنگی کرنے لگیں گے، اور مال کی تجارت و لین دین کرنے والے لوگ اپنے مال کو چھپا کر بیٹھ جائیں گے، یہاں تک کہ ضروری اشیاء کو بھی فراہم کرنے اور دینے سے انکار کرنے لگیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بخل ڈالا جائے گا سے لوگوں میں اصل بخل کا پایا جانا مراد نہیں ہے، کیونکہ اصل بخل تو انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات پہلے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کی جا سکتی کہ ان میں سرے سے بخل کا وجود نہیں تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا چونکہ اصل بخل انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص نہ پہلے زمانوں میں اس خصلت سے کلیتاً محفوظ رکھ سکتا ہے، اور جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے پاک نفس انسان سے پہلے بھی گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کے اثرات کی وجہ سے ایسے پاک نفسوں کی تعداد ہر آنے والے زمانے میں پہلے زمانوں سے کم ہوتی جائے۔ حرج کے معنی ہے فتنہ اور خرابی میں پڑنا، اور جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حرج الناس تو اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور قتل و اختلاط یعنی خون ریزی اور کاموں کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز نہ کر سکنے کی آفت میں مبتلا ہو گئے۔ پس ارشاد گرامی حرج سے مراد خاص طور پر وہ قتل و خون ریزی ہے
جو مسلمانوں کے بہمی افتراق و انتشار کے فتنے کی صورت میں اور اچھے برے کاموں کی تمیز دور ہو جانے کی وجہ سے پھیل جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔